Audio Jungle. Audio Jungle. تازہ ترین خبریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چنار کشمیر نیوز کا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کے پاس پر وقت نیوز پہنچ پائیں۔ وزیراعظم آزاد کشمیر کے حلقہ انتخاب چکوٹھی کے گاؤں ناگنی کے رہائشی راجہ مراد نے کہا ہے کہ وزیراعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان اور ان کے فرزند عثمان حیدر نے انہیں نائب قاصد کی نوکری دینے کے لیے متعدد مرتبہ وعدے کیے جو آج تک پورے نہیں کیے گئے۔ 4.5 سال سے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوں۔ روزگار نہ ہونے کی وجہ سے میں اور میرے گھر والے فاقوں پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اگر میرا مسئلہ حل نہ کیا گیا تو دریائے جہلم میں کود کر خودکشی کر لوں گا، پھر تمام تر ذمہ داری راجہ محمد فاروق حیدر خان اور ان کے فرزند عثمان حیدر پر ہوگی۔ غریب شخص نے مزید کیا کہا، سنیے اس ویڈیو رپورٹ میں۔ اعجاز احمد میر، چنار کشمیر نیوز، لائن آف کنٹرول، چکوٹھی، آزاد کشمیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرائم منسٹر صاحب نے میرے ساتھ جو ظلم کیا ہے اس حکومت نے، ہم سب نے ان کے ساتھ دیا ان کا، اور ہم نے ووٹ پول کروائے اور ووٹ پول کروانے سے ہم نے بھی ووٹ ان کو دیے۔ اس کا پرائم منسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا، مجھے نکال کے انہوں نے آزاد کشمیر میں جو لوگ بھی سن رہے ہیں، جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اس ٹائم تک مجھے انہوں نے ایڈجسٹ نہیں کیا، اور اس کے باوجود ہمارے ساتھ وعدے کیے۔ عثمان حیدر صاحب نے بھی اور فاروق صاحب نے بھی، ان کی فیملی نے بھی ہمارے ساتھ وعدے کیے کہ آپ کو ایڈجسٹ کریں گے کسی جگہ پہ۔ مجھے مظفر آباد میں ہیڈ آفس میں لگایا انہوں نے، مجھے ہیڈ آفس سے بھی مجھے نکالا گیا وہاں سے۔ ہٹیاں بالا میں مجھے انہوں نے کہا تھا، انہوں نے جو سیکٹری بٹھائے ہیں جو ہیڈ آفس میں، انہوں نے بھی مجھے وہاں سے انہوں نے مجھے نکال کے ہٹیاں بالا BTI آفس میں، پرنسپل آفس میں مجھے بھیجا تھا۔ یہاں مصطفیٰ بشیر صاحب کے جو بندے حلقہ 7 کے بندے جو ہے، انہوں نے یہاں آ کے ہٹیاں BTI آفس میں لگائے ہماری جگہ پہ، تو انہوں نے ہمیں جگہ نہیں دی، تو مجھے نکال کے اس ٹائم تک جو ہے میرے والدین، میں بال بچے دار ہوں، میرے بیوی بچے جو ہیں وہ اس ٹائم بھی بھوکا فاقہ کشی کے چکر شکار ہیں۔ اس ٹائم تک مجھے ایڈجسٹ نہیں کیا گیا۔ باقی جن لوگوں کو سکیمیں، جن لوگوں کو انہوں نے یہاں سارا کچھ دیا ہے، اور وہ لوگ اندروں اندری کی گیمیں چلا رہے ہیں، جن لوگوں نے اس طرح کے معاملات کیے ہیں، لہذا PM صاحب سے یہ میں بات کر رہا ہوں، ہم نے ان کے ساتھ ہر جگہ پر ان کا ساتھ دیا ہے، لیکن ان کا ساتھ ہمیں ساتھ دینے کے باوجود بھی انہوں نے ہمیں دریا میں دھکا دے دیا ہے۔ ہم کہاں جائیں؟ میرے ماں باپ وظیفہ العمر میں صرف ان کی گھر میں میں گھر میں جاتا ہوں، وہاں پہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہم رات کو گھر میں جب مغرب کے ٹائم گھر میں جا پہنچتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس طرح سے جو ہے نا، آگے سے ہم کیا جواب دیں ان کو، ہم کیا لے کر آئیں آپ کے لیے؟ میرے ماں باپ وظیفہ العمر میں سوشل میڈیا سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر کا چولہا دیکھیں اس ٹائم تک بند ہے۔ آج 4 سال سے اس ٹائم تک PM صاحب کے ساتھ ان کو ملنے کے لیے جاتا ہوں میں، کوئی بندہ مجھے سیکورٹی کا ان کا کوئی بندہ مجھے ملنے نہیں دیتا ہے، نہ مجھے آپ کے پاس آنے دیتا ہے، تو میں کیا کروں؟ میں کدھر جاؤں؟ میں دریا میں چھلانگ لگاؤں یا پھر میں خودکشی کروں، اپنے آپ کو میں ادھر ماروں؟ ادھر میں کہاں جاؤں؟ مجھے بتائیں آپ۔ لہذا یہ جو ہے، یہ جو نوالا جو آپ نے میرے منہ سے چھینا ہے، فوری طور پہ میرے منہ میں یہ نوالا واپس دے دو مجھے۔ لہذا جو ہے میری 13 سال میری سروس ہوئی تھی، میرے ساتھ اس طرح سے میرے کوئی بقایا جات پیسے تھے وہ بھی حکومت نے نہیں دیے۔ اس ٹائم تک مجھے حکومت نے خسارے میں رکھا ہے۔ اس ٹائم یہ ہم نے کون سی بڑی ہم نے خطا کی ہے جس کی ہمیں سزا دے کر ہمیں یہاں بٹھایا ہے؟ لہذا یہ PM صاحب سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ مجھے میری نوکری مجھے واپس دیں۔ مجھے ہیڈ آفس میں آپ نے وہاں پہ بھیجا تھا، آپ کے گھر سے مجھے بھیجا گیا تھا ہیڈ آفس میں، وہاں سے مجھے نکالا گیا، ہٹیاں بالا میں بھیجا گیا، ذلیل اور خوار کریں، اور میں اس کے آگے اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرے ساتھ سر و سر جیسی ہو رہی ہے۔ یہ لوگ جو
चकोठी में बैठे हैं, जो अपॉइंटमेंटें करवा रहे हैं, अंदरों अंदरी की गेमें चला रहे हैं, अंदरों अंदरी के सोर्स चला रहे हैं, ये इन लोगों के आपको इन लोगों ने इलेक्शन तो नहीं जिताया, ये तो गरीब अवाम ने आपको वोट दिया है। हम जैसे लोगों ने वोट दिए हैं आपको, उन वोटों के ये बेनिफिट आपने PM साहब आपने ये दिया है। आप तो एक बार तो वज़ीर आज़म तो नहीं होंगे, आपने तो फिर भी तो दोबारा भी तो आपने इलेक्शन लड़ना है। आपने कल क्या आवाम से या हमसे क्या सुनना है आपने, क्या हम कौन सी जगह पे जाएं? हम कोई सियासी लीडर नहीं हैं, हम कोई सियासत में ऐसा नहीं लेना चाहते कि हम आपके पार्लियामेंट में आके बैठ जाएं। हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो एक नायब कासद की पोस्ट और एक चौकीदारी की पोस्ट, कोई इतनी बड़ी पोस्ट नहीं है। हम तो ज़िला AC की पोस्ट नहीं दी थी मुझे, या आपने कोई ज़िला DC नहीं बिठाया था हमें। तो इस तरह के मामलात आपकी हुकूमत ने ख़राब किए। मैं आपको नहीं कहता हूँ PM साहब आपका इसमें कसूर नहीं है, आपके आगे वाले जो बैठे हुए हैं उनका कसूर है। हमने आपके साथ अच्छा ही किया होगा, हमने कोई बुरा नहीं किया है। हम आपको ये अच्छा किया कि हम आपको वोट देते आए 35 साल से लेकर इस टाइम तक हमें खसारे में रखा गया। मैं राजा मुराद वल्द राजा मोहम्मद असलम नागनी माला, मैं हमारे साथ वादा करके आप ये घर में बैठ के आपने हमारे साथ इस तरह से नाइंसाफ़ी की आपकी हुकूमत ने। आपके आगे जो बैठे हैं, जो बड़े लोग बैठे हैं, इन लोगों की वजह से मेरा मामलात ख़राब हुआ है। मैंने आपके ख़िलाफ़ कोई तकरीरें नहीं की हैं, मैंने आपके ख़िलाफ़ कोई एक वीडियो भी ज़ाहिर कर दें कि मैंने आपके ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की कोई ऐसी मामलात किया, आप उसके मुझे फांसी भी दें, आप मुझे थाने में किसी जगह से मार्शला करें मेरा, अगर मैंने आपके ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की इस किस्म की बात की है। मैं इसलिए चनारी बाज़ार में लीडरों लोगों के पास आता हूँ जिनको लीडरियाँ दी हैं, मैं उनके पास आके जो है ना पिट के जो है ना मैं उनके पास आता हूँ। मिर्ज़ा आसफ़ साहब यहाँ मौजूद हैं, सारे बंदे यहाँ मौजूद हैं जो आपके पास आते हैं। इस टाइम भी वो पिंडी में हो गए हैं आपके पास, लेकिन आपने हमारी तरफ गौर भी नहीं किया है। आपने मुझे लगाया है, किसी और ने नहीं लगाया था, लेकिन आपने मुझे मुलाजमत दी थी। मैं गरीब आदमी, मैं अपने घर का चूल्हा जलाता था, वो चूल्हा भी मेरा बंद कर दिया है। ये कैसी नाइंसाफ़ी है? आपने मुझे लगा के मुझे आपने निकाल दिया है। मेरे साथ PM साहब ने और उन्होंने उस्मान हैदर साहब ने वादा किया था और आपको 1 स्केल की पोस्ट आपको देंगे, तो इन्होंने आर्जी ऑर्डर जो किया था उस पर मुझे मुस्तकिल करना था, इन्होंने वादा किया था। और अगर मुझे ना दिया गया तो मैं फ़ारूक हैदर साहब के माथे हूँ और उस्मान हैदर साहब के माथे हूँ।